حیدرآبادی حلیم اچھا مجھے بڑا انٹرسٹ اس میں تھا. میں بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ اور نیاز دیکھی, خود دیتے آئے گھروں میں, گھر سے آ رہا ہے حلیم آ رہا ہے. اب لفظ آتا ہے دلیم, اور جہاں جاؤ وہ کہتے ہیں جی دلیم پکایا ہے. اب بڑی کنفیوژن ہے بھائی, یہ حلیم ہے کہ دلیم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی ماڈیفائڈ ڈش ہے اور حلیم کو ماڈیفائی کر دیا گیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں جو آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی باتیں بتانے لگا ہوں, یہ آپ کی انفارمیشن میں بڑا اضافہ کریں گی. برکاس کا یہ علاقہ دیکھیے, برکاس حیدرآباد انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ایک علاقہ ہے. یہ بیرکس سے نکلا ہے, اور نظام آف حیدرآباد میں جو عرب سے آئے ہوئے سولجرز تھے, اسپیشلی آرمینیا سے اس کا اوریجن ہوا تھا ایک ڈش کا جسے ہم جریش کے نام سے جانتے تھے, یا حریس وہ لوگ کہا کرتے تھے. یہ ان کی بڑی فیورٹ قسم کی ڈش تھی, اور یہ جو فوجی تھے بیرکس میں رہنے والے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے نظام آف حیدرآباد میں. اور اس کو مکس کیا جاتا تھا کرشڈ ویٹ کو, گندم کو گوشت کے ساتھ, اور یہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ بوائل, اور اس کو جریش کہا جاتا تھا. آج بھی عرب کے جو کوارٹرز ہیں جو اسپیشلی برکاس میں لوکیٹڈ ہیں, ناٹ ایگزیکٹلی ان حیدرآباد انڈیا, اس سے لنکڈ ہیں, یہ اس سے ملحقہ ہیں, وہاں آج بھی اس ڈش کو جریش ہی کہا جاتا ہے. انڈیا میں ایک حلیم سے ملتی جلتی ایک اور ڈش بھی مشہور ہے جسے کھچڑا کہتے ہیں. اس میں میٹ یا کیوبز پوری شکل میں ہوتے ہیں, جبکہ حلیم میں جو ہوتا ہے اس میں کرش کیا ہوا گوشت ہوتا ہے اور ہڈیاں وغیرہ نہیں ہوتی, کیوبز کی فارم میں میٹ نہیں ہوتا. یہ بیسک سا فرق ہے کھچڑا میں اور حلیم میں. اب حلیم اور دلیم کی جو بات ہے اس میں کوئی ریسیپی کا فرق نہیں ہے. 10ویں صدی میں شعیب دانیال کی ایک تحریر ہمیں بتاتی ہے, سنڈے گارڈین میں یہ چھپی ہے. اس میں ایک شخص تھے ابو محمد المظفر ابن سیار, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اور وہ تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو کسی بھی عربی ڈش کی کک بک مانی جاتی ہے آفیشیل, اور ورلڈ اولڈسٹ بک کتاب ہے, ریسیپیز کی کتاب ہے جو عربی کھانوں پر مشتمل ہے. اور کنگز اینڈ خلیفز اینڈ لارڈز اینڈ لیڈرز آف بغداد یہ کھانا کھاتے تھے, ان کتابوں میں پہلی دفعہ اس کی ریسیپی چھپی تھی, اور اس کو حلیم کہا گیا تھا. یہ کتاب کا نام ہے کتاب الطبیخ, بک آف ریسیپیز. یہ یاد رکھیں کہ ورلڈز اولڈسٹ کک بک کہلاتی ہے. اب حلیم اور دلیم میں فرق کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ اب یہ اوریجنیٹ ہوا آرمینیا سے, 10ویں صدی میں یہ کتابوں میں آتا ہے, اور اس کے بعد بھارت میں اس کا داخلہ ہوتا ہے حیدرآباد میں برکاس کے علاقے سے, اور ایز یہ انٹر ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حریس کی شکل میں, اور اس کو وہ لوگ جو تھے یہ جریش کہا کرتے تھے, عربی سولجرز آرمینیا سے اسپیشلی آئے ہوئے, اور وہ اس کو بڑا لائک اور پسند کرتے تھے. اب یہ کب حلیم ہوا اور کب دلیم ہوا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اب کچھ جو ساؤتھ ایشین مسلم تھے انہوں نے ایک لنک کیا اس چیز کو. اب یہ میں مذہبی حوالوں سے بات کرنے لگا ہوں, اور بڑی سننے اور سمجھنے والی بات ہے, اور اس کے لیے ریفرنس کے لیے میں شکر گزار ہوں دارالافتاء جنہوں نے ریفرنسز کے ساتھ اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ ساؤتھ ایشین ورژن آف جو ڈش تھا وہاں کچھ مسلمز نے اس کو حلیم کو دلیم کہنا شروع کیا, اور اس کی وجہ کیا تھی یہ وجہ آپ کو پڑھ کے بتانے والی ہے, اور یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیوں اس طرح کہا گیا اور کیا اس کا اوریجن تھا اور اعتراضات کیا تھے. اب یہ سوال تھا کہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے, دلیم کہنا چاہیے, کیونکہ حلیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس کے متعلق وضاحت میں ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ مختلف زبانوں کے الفاظ دیگر معنی کے لیے دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ کے متعدد معنی پائے جاتے ہیں. عربی زبان میں لفظ الحلیم جو ہے باری تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں شامل ہے. البتہ لفظ حلیم اردو زبان میں ایک خاص ڈش ہے جو گندم اور دالوں سے بنتی ہے, اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور یہ اردو نہیں, ٹیکنیکلی انڈین جو ہے جریش سے آیا ہے, حریس, اور پھر حیدرآبادی حلیم, اور اس کے بعد دلیم. رب العزت کے کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو صرف اللہ باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں, غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا, جیسے الرحمن, الرزاق. جب کہ کچھ ایسے صفاتی نام ہیں جو غیر اللہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, جیسے مصور, وکیل, حلیم. اور حلیم کے معنی ہے بردبار, اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفات عامہ میں سے ہے, صفات خاصہ میں سے نہیں ہے. پس اس قانون کے تحت بھی حلیم کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے جو ہم دلیم کہتے ہیں. کھانے کی ڈش کو حلیم کہنے میں اللہ رب العزت کی اس صفت کی بھی کوئی توہین لازم نہیں آتی. اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ میں حلیم کھا رہا ہوں یا حلیم بنائی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا دھیان حلیم کی طرف جاتا ہے, جیسے کہ لفظ طبیب کو حکیم کہنے سے کوئی توہین لازم نہیں آتی. اس کے حوالے موجود ہیں, تو حلیم کو دلیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں.
not quoting it because मेरा obviously religiously I need this हवाला तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब ओरिजिन पर आते हैं और इसके फ़ायदों पर आते हैं। हलीम ब्लेंड होता है, आपको पता है, क्रश्ड वीट का, कुछ लोग राइस भी शामिल कर देते हैं, दालों का, लेंटिल्स कहते हैं इनको, या फिर बार्ले का, जो वगैरह का, और इट इज़ ऑल फुल ऑफ कार्ब्स, मल्टी विटामिन्स, एंटी ऑक्सीडेंट, एंड इट्स अ वेरी गुड डिश। ये फौजियों को हैदराबाद के निज़ाम में, फौजियों को लड़ने में, भरने में, और उनको भूख से, ये अरबी खाते बहुत, तो उनको पूरा रखने में ये बड़ी ज़बरदस्त कार्ब रिच डिश जो है वो बनती थी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ी हाई कार्ब डाइट है और ये लेने से पता नहीं कितनी को कैलोरीज आ जाती हैं, तो इसमें भी आई हैव अ वेरी गुड रेफरेंस फॉर यू पीपल। आप इसको देखें कि अगर आप एक बाउल हलीम का खाते हैं, यानी 12 औज़, और एक नान खाते हैं, तो ये 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूरा हो जाता है, विच इज़ वेल ओवर द रिकमेंडेशन फॉर मील फॉर मोस्ट पीपल। तो अगर आप एक कंप्लीट मील मुझसे पूछें कि एक शख्स को पूरे दिन में इतने ज़बरदस्त तरीके से एक मील पूरा हो जाए, और पूरी पूरी फ़ौजें उनकी निज़ाम ऑफ हैदराबाद की चलती थी बरकास में, और अरबी सोल्जर्स थे फ्रॉम दी आर्मीनियन डिसेंट, बाकी जगहों से भी हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो बाकी रियासतें हैं जहां हलीम बहुत मकबूल है, और वो हलीम ही कहते हैं, और हरीश से निकला है, वहाँ महाराष्ट्र में ये बड़ा मकबूल है। इसी तरह जो है इंडिया में हलीम की बड़ी मांग है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि बरकास हैदराबाद से लिंक था, इसीलिए हैदराबादी हलीम जो है बहुत मशहूर हो गया। अब कराची से इसका क्या ओरिजिनेट है, लोग कहते हैं जी कराची का हलीम बड़ा अच्छा है, और कैसे वहाँ, इसका भी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो उन फौजियों की और वहाँ के मुग़ल इराकी और बगदाद के साथ एक लिंकेज मिलती है, लेकिन जो ओरिजिन है हरीश का, हरीस का, हलीम का, या अब जो मॉडर्न ज़मान में आप उसे दलीम कह रहे हैं, वो एक ही है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और वो बरकास की बैरक्स हैं, बैरके हैं, जहां अरबी डिसेंट के फौजी थे, अरबी फौजी थे, जिनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद कंट्रोल करता था, और वो लोग ये डिश शौक से खाते थे। और फिर इसी से मिलती जुलती डिशेस बाकी इंडिया में भी पॉपुलर हुई, जिसमें खिचड़ा बहुत पॉपुलर है, जो कि क्रश्ड मीट नहीं होता, और वहाँ जो मीट है वो क्यूब्स की शक्ल में, बड़ी बड़ी बोटियों की शक्ल में खाया जाता है। तो ये हलीम और दलीम का फ़र्क था। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं छोटी सी आप लोगों को यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ इस रेफरेंस से, कि हम लोग बचपन से देखते थे कि अब ये मुहर्रम की हॉलीडेज़ होती हैं, आप किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, मुहर्रम में एहतराम लाजिम है। मैंने लोगों को देखा है वी गो ऑन ए वेकेशन मोड, हम इसको छुट्टियां मनानी शुरू कर देते हैं, और हम एक स्पेसिफिक सेक्ट से इस चीज़ को जोड़ लेते हैं। आज से 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था, और ये सबका मुश्तरका गम है, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट, और न्याज और खैरात और जो भी मामला हैं, वी ऑल हैव टू ऑब्जर्व मुहर्रम विद पीस, रिस्पेक्ट एंड गम। Thank you very much.